فإذا وهبت فذاك فضل سابق هذا الذي أرجو إليه وأطمع وإذا منعت فأنت ربي خالقي حاشا يداي لغير جودك ترفع. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد. سلسلہ دروس توحید میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ توحید الوہیت کے موضوع کی ابتدا ہے، اور میں نے جیسا کہ آپ کو ذکر کیا تھا کہ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے الہ کا معنی واضح کروں گا. تو آج کا جو ہمارا سبق ہے، جو درس ہے، اس کا عنوان اگر آپ دینا چاہیں تو یہ یوں دیں گے کہ الہ کا لغوی معنی الالہ لغتاً، الہ کا لغوی معنی کیا ہے. یہ بحث بہت ضروری بحث ہے. ہم اس کو عموماً اتنی اہمیت نہیں دیتے، بس ہم سمجھ لیتے ہیں کہ بھئی الہ کا معنی معبود ہے، لیکن یہ بحث بہت ہی زیادہ ضروری بحث ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، آپ کو الہ کا معنی صحیح سمجھ میں آئے گا نا، تو پھر جو کلمۃ التوحید ہے اس کا معنی آپ صحیح سمجھ سکتے ہیں. کلمہ توحید کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. اب الہ کا معنی سمجھنے سے پہلے، اس کی لغوی معنی بیان کرنے سے پہلے میں آپ کو اس کی اہمیت بتاتا ہوں کہ سمجھنا کیوں ضروری ہے. دیکھیں، لا شروع میں آ رہا ہے. لا عربی زبان میں حرف نفی ہے، حرف للنفی. یہ حرف ہے نفی کے لیے، نفی کرنے کے لیے. اب یہ جو نفی کا حرف ہے، اس کے بارے میں جان لیں کہ نفی عربی زبان میں دو طرح کی ہوتی ہے. ایک نفی زیادہ تاکیدی ہوتی ہے، اور ایک نفی جو ہوتی ہے اس میں کچھ عمومیت میں کمی ہوتی ہے. دیکھیں، ایک وہ لا ہے، یہ بات آپ ہو سکتا ہے پوری طرح نہ سمجھ سکیں، لیکن اس سے جس نتیجے تک میں آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں نا، وہ بات میں ذکر کروں گا انشاءاللہ، وہ اہم ہوگی. لیکن اس بات کو سن لیں. لا کی دو قسمیں ہیں. ایک وہ ہے لا جس کو کہا جاتا ہے لا مشابہ بلیسا، جو لیسا کے مشابہ ہے عربی زبان میں. التی تعمل عمل لیسا، جو لیسا والا عمل کرتا ہے. اس کی جو نفی ہوتی ہے نا، یہ ایسے، جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں، میں کہتا ہوں لا رجل فی الدار یا لا رجل قائما. ایک آدمی کھڑا نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہوگا؟ ایک آدمی کھڑا نہیں ہے. تو اس میں اس بات کا احتمال ہوتا ہے کہ 2 آدمی، 3 آدمی، 4 آدمی، 5 آدمی، 6 آدمی، 10 آدمی الی آخر وہ کھڑے ہوں، ایک آدمی بس نہیں کھڑا. یا جس طرح میں کہتا ہوں لا درہم عندی، میرے پاس کوئی درہم نہیں ہے، میرے پاس کوئی درہم نہیں ہے. تو اس میں احتمال ہے کہ کوئی ایک درہم نہیں ہے. ممکن ہے 2 ہو، 3 ہو، 4 ہو، 5 ہو، 10 ہو الی آخر، لیکن ایک درہم نہیں ہے. یہ اس لا کی جو نفی ہے وہ اتنی مضبوط نفی نہیں ہوتی. آسانی کے لیے آپ کو سمجھا رہا ہوں. لیکن ایک اور لا ہے جو لا الہ الا اللہ میں ہے. یہ جو لا ہے نا، اس کو کہا جاتا ہے نافیۃ للجنس، جنس کی نفی کرنے کے لیے آتا ہے. ہاں، التی تعمل عمل ان، یہ ان والا عمل کرتا ہے، جنس کی نفی کرنے کے لیے آتا ہے. اس کی شروط ہے کہ اس کے عمل کی شروط ہے، وہ انشاءاللہ علم النحو کا موضوع ہے. لیکن اس کا جو مفہوم ہے اس میں نفی کی بڑی عمومیت ہوتی ہے. جیسے مثال کے طور پر میں کہتا ہوں لا رجل فی الدار، لا رجل فی الدار. کیا مطلب ہے؟ گھر میں سرے سے کوئی آدمی ہے ہی نہیں، کوئی بھی کسی قسم کا آدمی نہیں ہے. اسی طریقے سے میں کہتا ہوں لا درہم عندی، میرے پاس کوئی درہم ہے ہی نہیں، کسی درہم کا وجود ہی نہیں ہے میرے پاس. اس کی نفی بڑی جاندار ہوتی ہے، پوری جنس کی نفی کر دیتا ہے. سبحان اللہ. یہ یہاں پر بھی اسی طرح ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ
الا اللہ. لیکن اس کی ایک شرط ہے کہ اس کا جو اسم ہے اور جو اس کا خبر ہے دونوں نکرہ ہوں گے. اس کا اسم اور اس کی خبر وہ دونوں نکرہ ہوں گے. اب اگر آپ اللہ کو خبر کہیں تو یہ تو خبر معرفہ ہے، بلکہ اعرف المعارف ہے. جیسے سیبوئی نے یہ بات کہی تھی نا کہ اللہ جو ہے وہ اعرف المعارف ہے. تو اس بنیاد پر کسی نے خواب دیکھا اور اس سے پوچھا کہ تمہارا کیا حال ہے؟ اس نے کہا میں بخش دیا گیا ہوں، اللہ تعالیٰ کی رحمت مجھے مل گئی ہے. تو اس سے پوچھا گیا کہ کس وجہ سے؟ تو امام سیبوئی نے کیا کہا کہ کیونکہ میں نے کہا تھا کہ اللہ و اعرف المعارف میں سے. تو بہرحال یہ کیا ہے، یعنی پھر اس کی خبر آپ کو نکرہ نکالنی پڑے گی. تو بعض لوگوں نے خبر نکالی ہے موجودن، جو کہ درست نہیں ہے کیونکہ ترجمہ غلط ہو جائے گا. اگر ہم کہیں لا الہ موجود الا اللہ تو کیا معنی نکلے گا؟ کوئی بھی الہ موجود نہیں ہے سوائے اللہ کے. حالانکہ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ مشرکین نے بھی اپنے باطل معبود بنائے ہوئے ہیں، وہ ان کی عبادت کرتے ہیں. تو اللہ کے ماں سوا معبود تو لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں. تو لا الہ الا اللہ کا معنی یہ کرنا، اس کا مفہوم یہ نکالنا کہ لا الہ موجود الا اللہ لغتاً ٹھیک ہے، لیکن معنن مفہوم کے اعتبار سے یہ درست نہیں ہے. تو پھر اس کے اندر کیا ہمیں خبر نکالنی پڑے گی؟ تو ہمیں یہ خبر نکالنی پڑے گی، جو صحیح بات ہے وہ کیا ہے کہ حق خبر یہاں نکالنی پڑے گی. لا الہ حق الا اللہ، لا الہ حق الا اللہ. کیوں؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ الحج میں ذالک بان اللہ هو الحق وان ما يدعون من دونه هو الباطل. اللہ سبحانہ و تعالیٰ معبود برحق ہے، اور اللہ کے علاوہ جو معبودان ہیں وہ معبود تو ہے لیکن کیا ہے؟ باطل ہے، باطل معبود ہے. معبود اس لیے کہ لوگ ان کے اللہ کے ماں سوا عبادت کرتے ہیں، لیکن ان کی عبادت باطل ہے، وہ باطل معبود ہے، اور اللہ معبود برحق ہے. تو لا الہ الا اللہ کا کیا معنی ہو گیا؟ لا الہ حق الا اللہ. اور یہ قرآن کریم سے اس کا مفہوم یہ متعین ہوتا ہے. اب اس سے پتہ چلتا ہے کہ الہ کا معنی جانے کی کتنی زیادہ اہمیت ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ لغت میں الہ کا معنی کیا ہے. تو جو ائمۃ اللغہ ہے، جنہوں نے معاجم لکھی ہیں، اصحاب المعاجم ہیں، بڑے بڑے لغویین ہیں، انہوں نے الہ کا معنی لکھا ہے. جیسا کہ زجاجی نے، خلیل بن احمد الفراہیدی نے، ابن منظور الافریقی نے، ابو ہیثم نے، الفیروز آبادی نے، مختلف علماء نے، حتیٰ کہ ابن جریر الطبری نے اپنی تفسیر میں الہ کا معنی نقل کیا ہے. اور بعض اہل علم نے، اہل لغت نے اس پر اجماع کا دعویٰ کیا ہے. وہ کیا ہے کہ الہ بمعنی معلوہ ہے، فعال بمعنی مفعول، الہ بمعنی معلوہ. کیا معنی؟ ای المعبود. الہ کا معنی ہوتا ہے معبود، جس کی عبادت کی جائے. الہ کا کیا معنی ہوگا؟ المعبود، وہ ذات جس کی عبادت کی جائے. تو لا الہ الا اللہ اس کا معنی کیا ہے؟ لا معبود حق الا اللہ، کوئی معبود برحق نہیں سوائے اللہ کے. اللہ تعالیٰ معبود برحق ہے، اور اللہ کے ماں سوا جس کسی کی بھی عبادت کی جاتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ معبود باطل ہے، جس کا مفہوم قرآن کریم کی اس آیت میں آ گیا ذالک بان اللہ هو الحق وان ما يدعون من دونه هو الباطل، کہ اللہ تعالیٰ معبود برحق ہے، اور اللہ کے ماں سوا جس کسی کو بھی پکارا جاتا ہے، اس کی عبادت کی جاتی ہے، وہ باطل ہے، وہ باطل معبود ہے. تو یہ ہے الہ کا لغوی معنی. جو ہمارا اگلا سبق ہوگا، اگلا درس ہوگا، اس میں الہ کا شرعی معنی میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ شریعت نے الہ کا کیا معنی متعین کیا ہے. اور قرآن کریم سے بھی آیات رکھوں گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی رکھوں گا
کہ شریعت نے الہ کا کیا معنی متعین کیا ہے. یہ انتہائی اہم موضوع ہے، اس کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں اور ازبر کر لیں. وباللہ تعالی التوفیق، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.